أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر کا جو ہمارا سلسلہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 سے 53 تک۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بچڑے کو اس کے بعد معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون غرق ہو چکا، قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر آپ چلے اور مصر میں پہنچے۔ قوم نے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک ہمیں آسمانی کتاب عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے 1 مہینہ 10 دن 40 راتوں کا فرمایا، 40 راتوں کا ایک وقت مقرر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 40 راتوں میں پہاڑوں پر اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، کسی سے کوئی کلام نہیں کیا، اور اپنا نائب اور خلیفہ آپ کے بھائی اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام ان کو بنا کر گئے تھے۔ اور جب 1 مہینہ ہوا، 1 مہینے تک انہوں نے انتظار کیا، اس کے بعد سامری، اس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، اس نے ایک بچڑا بنایا ہیرے جواہرات سے، اور لوگوں کو کہا یہ ہے خدا، یہ معبود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، میں تمہارے لیے لے آیا ہوں، یہ خدا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور 12,000 لوگوں کے علاوہ باقی سارے اسی کی عبادت کرنے لگے، بچڑے کی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد شاید تم شکر گزار بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم یہ دیا کہ معافی کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑا نہیں پوجا وہ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کرے۔ مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، انہوں نے شرک کیا تھا، ایمان کے بعد شرک جو کرتا ہے اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ مشرک تھے چونکہ، اچھا ایک تو انہوں نے شرک کیا، اور دوسرے نمبر پر حضرت ہارون علیہ السلام منع کرتے رہے، وہ باز نہ آئے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اور تیسرے نمبر پر ان لوگوں نے تصویر سازی جو کہ حرام ہے، تصویر سازی کی۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، اس کے بعد شاید تم شکر گزار بنو۔ اللہ پاک نے فرمایا قتل کریں، تو ایک دن میں جب 70,000 قتل ہو چکے تو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی تضرع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ کرم فرما۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے قتل کیا چونکہ انہوں نے اللہ کا حکم مانا ہے تو یہ بھی جنتی ہیں، جو قتل ہو گئے تو ان کا گناہ معاف ہو گیا کیونکہ انہوں نے کفارہ ادا کر دیا، توبہ طائب ہو چکے تھے، اور یہ کفارے میں جو ہے ان کو قتل کیا گیا، اور جو بچ گئے ہیں ان کو میں معاف کر دوں، ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان
لعلکم تہتدون، شاید تم ہدایت پاؤ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کی استعداد اور صلاحیت ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہی میں سے صالحین پیدا ہونے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء کو پیدا فرمایا، ہزاروں انبیاء آئے اور ہزاروں لاکھوں صلحاء پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور پھر ان کی نسلوں میں انبیاء اور صالحین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ یہ ایک انبیاء اور بنی اسرائیل کا جو سلسلہ ہے، ان کے جو قصے ہیں، یہ ہمارے لیے نصیحت ہیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے پچھلے انبیاء کے جو قصے اور واقعات ہیں۔ اور یہ جو ابھی سلسلہ جاری ہے چند دنوں سے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل جو ہیں، جو مسلمان نہ ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھا، ان پر اپنے انعامات کا ذکر فرما رہا ہے، ان پر اپنے احسانات کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندہ رکھا، اور انہوں نے چونکہ دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو درگزر کر دیا، ورنہ حقیقت میں یہ حقدار قتل کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے فیض سے ہمیں بھی حصہ عطا